اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو رب المشرقین اور رب المغربین ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ صدر اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو روز اول سے یہودیوں کا قبلہ تھا، اور یہودی ان پر طنز کرتے تھے کہ انہیں کوئی قبلہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن مصلحت الہی یہی تھی کہ مشرکین کے مقابلہ میں یہودیوں کو خوش رکھا جائے۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینہ میں اسلام قدر مستحکم ہو گیا، تو ایک دن نماز ظہر کے 2 رکعت کے بعد حکم نازل ہوا کہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کر دیا، جس کی بنا پر بہت سارے مسلمان حیرت میں پڑے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ مسجد مدینہ کے جوار میں واقع ہے اور اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ پہلے سے یہودیوں کے قبلے کو کیوں اختیار کیا گیا، اور روز اول ہی سے کعبہ کو قبلہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ جس کے جواب میں رب العالمین نے یہ فرمایا، یہ جواب دیا کہ ہم اس طرح تمہارے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے کہ ہمارے حکم پر ایمان لاتے ہو یا اپنی پسند پر۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سایقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ قبلے کی مرکزیت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی خاص سمت میں موجود ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قبلہ کسی نظام یا نظریے کا محسوس شعار اور امتیازی علامت ہے، جس سے اس نظام اور نظریے کی عظمت اور تاریخ وابستہ ہے۔ جب تک امامت اولاد اسحاق کے پاس تھی، یہ خصوصیت بیت المقدس کے ساتھ وابستہ رہی، لیکن جب امامت عظمیٰ کا سلسلہ اولاد اسحاق سے منتقل ہو کر اولاد اسماعیل کے پاس آیا تو کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، کیونکہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل کی لازوال عظمتیں خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت اس لیے نہیں کہ وہ فن تعمیر کا کوئی نادر نمونہ ہے، در حقیقت تعمیراتی، فنی اور مادی اعتبار سے خانہ کعبہ کسی قابل توجہ خصوصیت کا حامل نہیں ہے۔ نہ تو اہرام مصر کی طرح ضخیم ہے، اور نہ تاج محل کی طرح فن تعمیر کا شاہکار ہے، اور نہ ہی آثار بابل کی طرح تہذیب و تمدن کی شاہکار یادگار ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی تمام خصوصیات غیر مادی ہیں، اور ان خصوصیات کی تفصیل بہت لمبی ہے جو کہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات وہ 3 ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ
تحویل امامت اور رہبری کی علامت ہے۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کسی خاص سمت میں خدا کے محدود نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ منبع تقدس اور مرکزیت صرف ذات خداوندی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر کرنے، تأمل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔